الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ ساتھ ہی صلاۃ و سلام پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خاص طور سے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، پوری دنیا کرونا وائرس جیسی مہاماری بیماری میں جوجھ رہی ہے۔ تقریباً پوری دنیا میں 1.5 لاکھ موتیں ہو چکی ہیں۔ ہمارا وطن عزیز ہندوستان، جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں، یہ بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے۔ حکومت نے مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے کہ کوئی آدمی گھر سے باہر نہ نکلے۔ محترم ناظرین، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میں تمام بھائیوں سے اور اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ حکومت نے پابندیاں تو لگا دی ہیں، لوگ روڈ پر تو نہیں نکلتے، لیکن گلی محلے میں گھر کے باہر بھیڑ لگا کر کے لوگ جمع رہتے ہیں۔ بھئی مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں نہ، جتنا ایک دوسرے سے دوری بنا کے رکھیں گے اتنے ہی فائدے میں رہیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ نہ نکلیں، اپنے کام پہ نہ جائیں یا مسجدوں میں نماز پڑھنے نہ جائیں۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ روکا اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، 2 4 6 لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوں، کیونکہ جمع ہوں گے اگر کسی کے اندر وہ بیماری ہوگی تو ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم اس بات پر دھیان دیں اور اہتمام کریں اس چیز کا کہ ہم اپنے گھر میں اپنی فیملی میں رہیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور جلد اس بیماری کو ہماری اس وطن سے اور اس دنیا سے اس کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ بار الہ اس کو تو اٹھا لے یہاں سے۔ تو بھائیو اور دوستو، اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، جیسا کہ مسجد میں آنے سے بھی منع ہے۔ فرض نماز کے لیے تو ویسے ہی منع تھا، جمعہ کے لیے منع تھا، اب تو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح جیسی عبادت آ گئی ہے، جس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث رسول پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، قیام اللیل کیا، نماز تراویح ادا کی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آفر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک پیشکش ہے جو اپنے بندوں کے لیے، خصوصی طور پر اپنے مومن بندوں کے لیے یہاں پیش کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے مومن بندو، تم رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کر لو، ہم تمہارے گناہوں کی معافی کر دیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اگر آدمی ایک جمعہ ادا کر لی، پھر آنے والے جمعہ کو جمعہ ادا کر لی، تو بیچ میں اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کفارہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6-7 دنوں کے اندر جو آدمی گناہ کرتا ہے، جمعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ دے دیتا ہے اور قیام اللیل کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، پھر دوسرے رمضان کے آنے تک دوسرا رمضان پا لیتا ہے، تو اس بیچ کی جو بھی خطائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ کتنی بڑی پیشکش ہے۔ ہمیں اس چیز کو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے اور بالکل مکمل طور پہ اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ابھی دیکھ لیں، ایک گاڑی کے شو روم میں یا موبائل کے شو روم میں ایک آدمی آفر لگاتا ہے کہ 10,000 کا موبائل 5,000 روپے کا، اور یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، 2 دن کے لیے ہے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے ہے۔ کیسی بھیڑ لگتی ہے اور لوگ اس چیز کو اٹھانے کے لیے، اس چیز کو خریدنے کے لیے لپکتے ہیں اور دوڑتے ہیں۔ تو پھر میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کا معاملہ ہے، جبکہ دنیا کی کمی کو، اس کے گھاٹے کو، اس کے خسارے کو پورا کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن آخرت کے خسارے کو، جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آخرت کی تیاری ہونی چاہیے اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس آنے والے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، ہمیں سورتیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں میں ہیں، ہم بالکل فارغ ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے میرے بھائی اور دوستو تیار کر لیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ اس سے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کو غنیمت جانیں، ہو سکتا ہے یہ وقت پھر آئے یا نہ آئے۔ بہرحال قیام اللیل کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے جب قیام اللیل کی بات آتی ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور یہ ایشو اٹھتا ہے کہ قیام اللیل جسے تراویح کہا جاتا ہے، تراویح کی رکعتوں کے بارے میں یہ بات اٹھتی ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں، کتنی ادا کی جائے۔ عام طور پر یہ بحث و مباحثہ لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں قیام اللیل کریں، تراویح کی نماز ادا کریں۔ جو ذمہ دار ہو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، وہ قرآن جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، آدمی وہ آگے کھڑا ہو جائے، امامت کرے، اور اپنے گھر کے بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب پیچھے کھڑے ہو جائے اور تراویح پڑھے، قیام اللیل کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، ثواب میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ایک چیز اور جان لیں، ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا صیام جو ہے یہ فرض ہے، لیکن قیام اللیل یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے آدمی قیام اللیل نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ ثواب سے جو ایک بہت بڑا ثواب ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو ثواب یہ جو بہت بڑا ہے اس ثواب سے محروم ہوگا، لیکن کوئی آدمی اسے یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو گنہگار ہو گیا یا خطا کار ہو گیا۔ تو قیام اللیل یہ جو ہے نفلی عبادات میں سے ہے، ہمیں اس کے لیے خاص طور سے اس مہینے میں مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، سارے کے سارے گھر والے مل کر کے جو ہے قیام اللیل کریں اور اس کے اندر جو ہے عبادت کریں زیادہ زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کافی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو میں اب آ رہا ہوں آگے کی طرف، کی بات چل رہی تھی کہ آجا یہ تراویح کی نماز کیا ہے، کتنی رکعتیں ہیں اس کی۔ تو حدیث ایک سماعت فرمایا، عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ اماں عائشہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نماز رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے ہوتا تھا۔ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 رواه البخاری في کتاب صلاۃ التراویح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت بخاری شریف کے اندر کی ہے، 2013 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بن عبد الرحمن کے سوال پر بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، آپ ہمیشہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جو ہے سمجھدار تھی کہ سائل کے سوال پر انہوں نے رکعت بتا دی اور پھر نماز کی کیفیت بھی بتا دی کہ کس انداز میں ادا کرتے تھے، آیا جلدی جلدی پڑھتے تھے یا لمبا قیام کرتے تھے، یہ ساری چیزیں نماز کی کیفیت آپ نے بیان فرما دی۔ کہتے ہیں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور یصلی 4 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو اس کی لمبائی اور اس کی ترتیل کا، اس کے ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا انداز اور قرآن کی تلاوت کا کیا کہنا، بڑے اچھے انداز میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے، بڑے اچھے انداز میں آپ جو ہے قیام اللیل کیا کرتے تھے، لمبی رکعت کرتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو کہا جاتا ہے کہ اسی لیے جو ہے حفاظ کرام آیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اور پھر وہ پورا قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا پورا کیا جانا یا قرآن کو پورا پڑھا جانا یہ کوئی تراویح کا حصہ نہیں، یہ تراویح کا حصہ نہیں ہے۔ تراویح میں یا قیام اللیل میں آپ کو جہاں سے بھی یاد ہو، جتنا بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو وہ آپ پڑھ لیں۔ قرآن مجید کا پورا کرنا یا اس کا ختم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تراویح کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں اس کو علماء نے اس لیے اس کے اندر اس لیے کر دیا ہے تاکہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن کو سننا چاہتے ہیں وہ پیچھے سن بھی لیں گے، انہیں سننے کا ثواب ملے گا، اور آگے قاری جو حافظ ہوتا ہے اس کا دور بھی ہو جائے گا اور اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے جو بہتر فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کا ختم کیا جانا تراویح کے اندر یہ کوئی ضروری ہے یا واجب یا فرض ہے، ایسا کچھ نہیں، کوئی قیام اللیل کا یہ حصہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اس کے اندر، یا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ اپنے گھروں میں صلاۃ التراویح ادا کریں، قیام اللیل کریں، اور جس کو جہاں سے جتنا یاد ہو وہ اتنا ہی پڑھے، جس کو جتنا آسانی سے یاد ہو۔ اگر کسی کو قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر یاد ہے وہ وہی پڑھے، سورہ بقرہ نہ پڑھے کہ جہاں غلطیاں کر دے اور ایسی غلطی کر دے۔ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک لحن جلی ہوتی ہے، ایک لحن خفی ہوتی ہے۔ لحن جلی کا سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے، اس لیے آدمی کو جتنا یاد ہو آسانی کے ساتھ اتنا ہی پڑھے۔ اگر لمبی صورت نہیں یاد ہے تو لمبی صورت پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک بات تو میرے بھائی اور دوستو، دوسری بات جو ہے اس حدیث سے
یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو گئی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، یعنی 8 رکعت مع وتر 11 رکعت کے تراویح پڑھی جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اور وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ پڑھ لے گا تو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ لیکن اگر کوئی مسنون سمجھ کر کے 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو ہرگز وہ چیز صحیح نہیں ہے، اور جو چیز صحیح نہیں ہو، آپ جانتے ہیں کہ وخیر الحدی ہدی محمد، سب سے بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں 11 رکعت تراویح پڑھی ہے میرے بھائی اور دوستو، اس لیے تمام لوگوں کو 11 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے، نبی کی امتیوں کے لیے بھی بھلائی اسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں اور تقوی اور عبادت کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جرات نہ کریں۔ بہت زیادہ متقی بننے کے لیے 20 رکعت نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ 11 رکعت پڑھی ہے۔ قیام رمضان میں 11 رکعت سے زائد پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی تعداد کو اپنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں اپنے مال کو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے اور بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ایک فرشتہ ڈیلی آ کر کے جو ہے دعا کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو اور بڑھا کر کے دے۔ تو اپنے سماج اور سوسائٹی میں، اپنے محلے میں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، انہیں نہ بھولیں، جس انداز میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہوں کریں۔ اسی طریقے سے مساجد کے علماء، مساجد کے ائمہ، یا اسی طریقے سے مبلغین، جو حفاظ کرام، جو سارے لوگ ہیں، یہ سب بھی آپ کے راہ تک رہیں میرے بھائی اور دوستوں، ان کا بھی خیال کریں اور ان کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑا سب کا خسارہ ہے، کوئی بھی آدمی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے مال و دولت سے، وہ اپنے مال کو ان تمام لوگوں کے اوپر ضرور خرچ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں تو پھر ہم اسلام پر زندہ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔